خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے خدا اس کے لیے نجات کی راہ فراہم کرتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور ایسی جگہ سے اس کے لیے رزق فراہم کرتا ہے کہ من حیث لا یحتسب کہ وہ بندہ خدا گمان بھی نہیں کر سکتا، ایسی جگہ سے اس کے لیے خداوند تعالیٰ رزق فرماتا ہے، فراہم فرماتا ہے۔ ہمیں خدا کی ذات پر اعتماد رکھنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں کہ یجعل لہ مخرجا تو خداوند تعالی ہمارے لیے نجات کی راہیں فراہم کرتا ہے، وہ نجات کہ جس سے انسان کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ کچھ نجات کی راہیں کہ جو دنیا سے متعلق ہیں کہ جس نجات کا انسان مسلسل خواہاں ہوتا ہے، تو خداوند تعالیٰ پر اگر انسان اعتماد کرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ اور ایسے مقام سے اس کے لیے رزق فراہم کرتا ہے کہ جس کا اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا اپنے کاموں کو پورا کر کے رہتا ہے۔ خدا نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہ انسان کہ جو تلاش رزق میں سرگرداں ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کے امور پر اعتماد کرے کہ جیسا کہ رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اگر مسئلہ رزق کا ہے تو یہ خداوند تعالیٰ کی جانب سے ہے کہ ہر شخص کے لیے خداوند تعالیٰ نے ایک رزق عطا کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ الرزق مقسوم، رزق تقسیم شدہ ہے کہ جو رزق انسان کو حاصل ہونے والا ہے، اور وہ نجات کی راہوں کو بھی فراہم کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی ذات پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ اعتماد اور بھروسہ اس کی صفات کے اعتبار سے ہمیں جس طرح سے ایمان رکھنا ہے ذات خداوندی پر کہ خداوند تعالیٰ کا وجود قائم، خداوند تعالیٰ کا وجود ہے اور اس نے تمام اشیاء کو خلق کیا، وہ خالق اور ہم اس کی مخلوق ہیں، یہ اعتماد کرنا ہے، یہ بھروسہ کرنا ہے، اور ایسا ایمان متقن خداوند تعالیٰ کی ذات پر ہمیں رکھنا ہے۔ جس طرح سے ہم ذات خداوندی پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں یہ غور کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، فکر کرنی ہوگی کیا واقعاً ہم صفات خداوندی پر اس طرح سے ایمان رکھتے ہیں یا نہیں۔ ذات خداوندی صفات کے اعتبار سے رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر رازق ہونے کے اعتبار سے پورا اعتماد، یقین کامل ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہماری زندگی کے کچھ لمحات ایسے بسر ہو رہے ہیں کہ یہ صفات خداوندی کی جس پر ہمیں پوری طرح سے اعتماد ہونا چاہیے، ہمارے اس اعتماد میں لغزش پائی جا رہی ہو، اعتماد ہمارا کمزور ہو رہا ہو۔ ہمیں غور کرنا ہوگا، اگر ہمارا اعتماد اس اعتبار سے، اس جانب سے کہ جو رزق کا ضامن ہے خداوند تعالی، اگر اعتماد کمزور ہے تو ہمیں اپنے اعتماد کو قوی کرنا ہوگا۔ اسی لیے رسول خدا نے ایک عجیب حدیث بیان فرمائی ہے
کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ بہت عظیم خبر رسول خدا نے عنایت فرمائی ہے، اور رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا الْخُبْزُ مَا صَلَّيْنَا وَلَا صُمْنَا، اگر کوئی روٹی کی بات نہ ہوتی، فَلَوْلَا الْخُبْزُ، اگر ہمارے درمیان میں روٹی کی بات نہ ہوتی، مَا صَلَّيْنَا، تو کوئی شخص نماز نہ پڑھتا۔ رسول خدا فرما رہے ہیں اگر ہمارے درمیان میں روٹی کا تذکرہ، روٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا تو کوئی شخص نماز ما صلینا، کوئی نماز نہ پڑھتا، ولا صمنا، اور کوئی روزہ نہ رکھتا۔ رسول خدا خبردار کر رہے ہیں کہیں ہمارا نماز پڑھنا روٹی کی وجہ سے تو نہیں ہے، کہیں ہمارا روزہ رکھنا اس خبز کی وجہ سے تو نہیں ہے، کہیں ہمارا زکوٰۃ دینا، حج کرنا، خمس ادا کرنا، تولا تبرع، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف، یہ تمام کے تمام ہمارے فوائد کے حاصل کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر حصول فوائد ہمارا مبنا ہو، غرض و غایت صرف حصول فوائد ہو، تو یہ خبز کی مانند ہوگا کہ ہمارا نماز پڑھنا روٹی کے خاطر ہے، ہمارا روزہ رکھنا روٹی کے خاطر ہے، ہمارا حج زکوٰۃ ادا کرنا تمام کے تمام ہماری غذا کے خاطر ہے۔ ہماری نماز ہماری غذا کے خاطر نہ ہو جائے، ہمارا روزہ ہماری غذا کے خاطر نہ ہو جائے۔ رزق کا فراہم کرنا یہ خداوند تعالیٰ کے ذمے ہے، اور نماز کا پڑھنا بندگان خدا کے لیے یہ شکر منعم کی اطاعت کے طور پر انجام دینا چاہیے۔ کیا واقعاً نعمات خداوندی جو ہمیں اٹھتے بیٹھتے شب و روز حاصل ہو رہی ہیں، ان نعمات خداوندی کے مقابل میں ہماری عبادت ہے یا نہیں؟ ان نعمات خداوندی کے مقابل میں ہماری اطاعت ہے یا نہیں؟ تو رسول نے فرمایا ہے فَلَوْلَا الْخُبْزُ، اگر روٹی کا مسئلہ نہ ہوتا، مَا صَلَّيْنَا، تو ہم نماز نہیں پڑھتے، وَلَا صُمْنَا، تو ہم روزہ نہیں رکھتے، وَلَا أَدَّيْنَا فَرَائِض، اور کوئی فرائض ہم ادا نہیں کرتے، رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ، اپنے پروردگار کے احکام کو۔ تو واقعاً کیا واقعاً یہ فرائض کی ادائیگی اس لالچ میں ہے کہ خداوند تعالی ہمیں سرفراز فرمائے رزق عظیم سے، خداوند تعالی ہماری حاجتوں کو پورا کرے؟ نہیں عزیزان گرامی، اسی لیے حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں کس طرح سے مولا عبادتوں کو انجام دیتے تھے۔ مولا نے فرمایا ہے کہ نہ میں عبادت کرتا ہوں اللہ کے خوف سے، نہ میں عبادت کرتا ہوں اللہ سے عوض کے لالچ میں، بلکہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں اللہ کو عبادت کے لائق پایا ہوں۔ یہ مولا کی عبادت تھی۔ خداوند تعالیٰ کی ذات وہ ذات والا ہے کہ واقعاً وہ عبادت کے لائق ہے۔ خداوند تعالیٰ کی ذات وہ ذات والا ہے کہ واقعاً اس کی نیاز میں اپنی جبین کو جھکا دیا جائے، سر کو جھکا دیا جائے، اس لیے کہ انسان ہر آن ہر گھڑی اس کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہا ہے۔ کیا ہم اپنی زندگی میں خداوند تعالیٰ کو بھول سکتے ہیں؟ دیکھیے عزیزان گرامی، انسان گناہ کب انجام دیتا ہے، انسان خدا کی عصیان کب انجام دیتا ہے؟ اسی وقت گناہ انجام دیتا ہے کہ جب انسان خدا کو بھول جاتا ہے، جب انسان خدا کی قدرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی قدرت ہر آن ہر گھڑی تمام مخلوقات کے لیے شامل حال ہے۔ تو انسان کس طرح سے خدا کی قدرت کو بھول سکتا ہے؟ جب ہم خدا کی قدرت کو نہیں بھول سکتے ہیں، خدا کی قدرت ہر آن ہر گھڑی تمام مخلوقات کے شامل حال ہے، تو انسان کس طرح سے گناہ انجام دیتا ہے؟ بہت معروف واقعہ کہ استاد ایک طالب علم کو بہت چاہتے تھے، تو دوسرے اس
شاگردوں کو بڑا گلہ محسوس ہوتا تھا تو دوسرے شاگردوں نے شکایت کی، استاد نے یہ محسوس کیا کہ میرا اس شاگرد کے ساتھ شفقت کرنا دوسرے شاگردوں کو پسند نہیں آ رہا ہے۔ امتحاناً اس نے ایک چیز شاگردوں کے درمیان میں رکھی، ایک عدد چاقو اور ایک پرندہ تمام شاگردوں کو عنایت فرمایا اور دینے کے بعد کہا کہ اے شاگردوں، یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم اسے ذبح کر لے کر آنا، کل میرے پاس اس مقام پر ذبح کرنا کہ خداوند تعالیٰ اس عمل کو نہ دیکھ رہا ہو۔ تمام شاگرد چاقو اور پرندے لے کر چلے جاتے ہیں، دوسرے روز تمام شاگرد ذبح کر لے کر آتے ہیں، لیکن وہ ایاز کہ جس کو استاد بہت پسند کرتے تھے وہ اسی طرح سے زندہ پرندہ اور چاقو لے کر آیا ہے۔ استاد نے تمام لوگوں سے پوچھا کیا میرے حکم کی تعمیل ہو چکی؟ تو تمام شاگردوں نے کہا کہ استاد آپ نے کہا تھا ہم نے ذبح کر لے کر آئے۔ استاد نے ایک شاگرد سے پوچھا کہ تم نے پرندہ کہاں ذبح کیا تھا؟ کسی نے کہا تہہ خانے میں جا کر ذبح کیا تھا، کسی نے کہا غسل خانے میں جا کر ذبح کیا تھا، یعنی تمام کونے کو ہر شخص ہر شاگرد نے بیان کیا۔ اس کے بعد استاد ایاز کے جانب دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا تم نے ذبح نہیں کیا؟ تو ایاز کہتا ہے کہ استاد گرامی میں ان تمام مقامات پر گیا جہاں یہ لوگ جا کر ذبح کیے تھے، لیکن جہاں گیا میں نے دیکھا کہ آپ کی شرط پوری نہیں ہو پا رہی ہے، اس لیے کہ آپ نے شرط لگایا تھا کہ اس مقام پر ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جب میں تہہ خانے میں گیا وہاں ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے۔ استاد نے پوچھا وہ کون سی ذات ہے کہ جس کا تو احساس کر رہا تھا وہ تیرے اس عمل کو دیکھ رہی تھی؟ تو ایاز نے کہا کہ وہ خداوند تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو ہر آن ناظر ہے، ہر عمل بندہ خدا کا دیکھ رہی ہے۔ اور آپ کی یہ شرط تھی کہ ایسے مقام پر ذبح کرنا کہ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ میں ہر مقام پہ پہنچا، ہر مقام پہ دیکھا کہ خداوند تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اگر انسان کو یقین ہو جائے گناہ کرتے وقت کہ خداوند تعالیٰ کی ذات اسے دیکھ رہی ہے، یہ کیسے؟ جس طرح سے موت یقینی شے ہے اسی طرح سے خداوند تعالیٰ کی یہ صفت تمام صفتیں یقینی ہیں، اور یہ ناظر ہونے کی صفت بھی خداوند تعالیٰ کی یقینی ہے کہ خداوند تعالیٰ برابر تمام بندگان خدا کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ انسان کسی بھی وقت غافل نہ ہو۔ بہت سی آسائشیں، آرام یہ انسان کو میسر ہوتا ہے۔ جب انسان کے پاس آسائش آ جاتی ہے، آرام مہیا ہو جاتا ہے تو انسان غفلت کی آغوش میں جانے لگتا ہے اور خواب غفلت میں سو جاتا ہے۔ حدیث آیتیں برابر اسے بیدار کرتے رہتی ہیں، اسی لیے حدیثیں پڑھنا چاہیے، آیتیں اس کی تلاوت اس کے تراجم کی جانب نگاہ کرنی چاہیے۔ انسان کو چاہیے سورہ کہف خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ دیکھیں خداوند تعالیٰ کیا فرماتا ہے، بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زینت قرار دی ہے۔ روئے زمین کی ہر چیز انسان کے لیے زینت قرار دی گئی ہے تاکہ ان لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہترین عمل کون انجام دینے والا ہے۔ ایہم احسن عملا، یہ آیت ہر شخص کے لیے ہے۔ کیا واقعاً اس دنیا کی زینت میں ہم گم ہو چکے ہیں؟ اگر اس دنیا کی زینت میں واقعاً ہم گم ہو چکے ہیں تو خداوند تعالیٰ امتحاناً کہہ رہا ہے کہ لِیَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم امتحان لیں ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہترین کون ہے۔ تو ہمیں غور کرنا ہوگا ان زینتوں میں کہیں ہم گم تو نہیں ہو جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 42 میں
خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اس کے بعد ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا، شاید ہم سے وہ شخص گڑ گڑائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے سختی بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے۔ وہ آسائش تھی، اس آسائش سے آپ فریب نہ کھائیے ایک، اور جب تکلیفات آئے، یہ دنیا ہے، یہاں تکلیفات زیادہ ہے، آسائش کم ہے۔ اگر انسان تک تکلیف پہنچتی ہے، سورہ انعام کی 42 فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اس کے بعد ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا۔ آپ یاد رکھیے، بیماری آتی ہے، مرض آتا ہے اس کے جانب سے، اس کی ذات ہوا یشفین، اس کی ذات شفا دینے والی ہے۔ ہمیں یہ اطمینان اور اعتماد ہونا چاہیے کہ مرض ہے اس کے جانب سے، شفا دینے والا وہ ہے۔ لو لگانی چاہیے، لو لگا کر دعا کرنی چاہیے، محمد و آل محمد کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے فرمایا ہے کہ جب بھی تکلیف میں انسان مبتلا ہو لعلہم یتضرعون، کیا واقعاً اس تکلیف کے آنے کے بعد ہم متضرع ہے یا نہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں انکساری کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں ہماری پیشانی جھک رہی ہے یا مشکلات کے حل کے لیے ہم بندگان خدا تک پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، بندوں تک نہ پہنچو، بندوں کا معبود جو عبد ہے، جو معبود ہے، جو خداوند تعالیٰ، یہ عبد کا طریقہ ہونا چاہیے کہ معبود حقیقی کی خدمت میں پہنچے، اس کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ انسان کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، کیا یہ کامیابی اللہ کی خوشنودی کہ جس پر بندے کو فخر ہوتا ہے؟ سوال، بہت سی کامیابی انسان کو ملتی ہے، تو اس کامیابی کے حاصل ہونے کے بعد جو انسان فخر کرتا ہے تو وہ فخر کرنا کیسا ہے؟ حدیث خود آیت ہے فَلَمَّا نَسَوْا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر جب وہ ان سختیوں کو بھول گئے جو انہیں یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے امتحان کے طور پر ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اگر میں یہ کہوں بڑی خطرناک آیت ہے تو کم نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے۔ اگر انسان آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے دوسری آزمائش ہو، تیسری آزمائش ہو، لیکن آیت اس کا لب و لباب اور اس کا بیان یہ بیان کر رہا ہے کہ پھر جب وہ ان سختیوں کو بھول گئے، وہ جو سختیاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھول گئے، تو جو انہیں یاد دلائی گئی تھیں تو ہم نے امتحان کے طور پر کیا کیا؟ دیکھیے، امتحان کے طور پر دوسری سختی نہیں آئی، بلکہ امتحان کے طور پر ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اب رزق کی فراوانی، اولاد کی فراوانی، آسائش کی فراوانی، تو اب یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ تمام چیزیں مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے عطا کر رہے ہیں خوش ہو کر۔ نہیں عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ دیتا ہے کسی بندے کو خوش ہو کر، اور اللہ تعالیٰ کبھی دیتا ہے کسی بندے کو ناراض ہو کر۔ یہ ناراض ہو کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے، اور اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھ تو کہاں تک پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح سے قال علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، غور کیجئے گا، بہترین آیت کی تفصیل کہ مولا نے بیان فرمائی، کم من مستدرجن بالاحسان الیہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریے کہ خداوند تعالیٰ ایسی نعمت ہمیں نہ دے کہ جو رفتہ رفتہ تو عذاب کا مستحق قرار دے۔ بہت سے افراد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ارے میاں آپ تو بڑی تکلیف میں دیکھیں، میں تو بہت آرام سے ہوں۔ یہ نہ سمجھیے ہمارا آرام وہ آرام ہے کہ جس آرام سے ہم آخرت کو سفر کو آرام سے طے کر سکیں، جس آرام سے ہم آرام سے جنت کو حاصل کر سکیں، جس آرام کے ذریعے سے قبر میں ہم آرام سے سو سکیں۔
یہ آرام اخروی آرام اگر آرام فراہم کرتا ہے تو یہ دنیاوی آرام واقعاً آرام ہے، اور اگر یہ آرام دنیاوی آرام آخرت کے آرام کو فراہم نہیں کرتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے یہ آرام نہیں بلکہ یہ عذاب خدا ہے۔ مولا نے فرمایا ہے کم من مستدرجن بالاحسان الیہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے، ومغرور بالستر علیہ، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو مغرور ہیں، جو کہ اللہ کی طرف سے گناہوں کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ انسان ہے، گنہگار ہے، بڑا بڑا گناہ عصیان کیا، خداوند تعالیٰ کی ستار العیوب ہے۔ یہ صفت میں نے پہلے ہی کہا، صفت پر ہمیں ایمان رکھنا ہوگا۔ خدا کی ذات وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ کی ذات عیبوں پر پردہ نہ ڈالے تو ایک بندہ خدا دوسرے بندہ خدا کے ساتھ ہرگز نہ زندگی گزار سکے۔ اس کی ذات عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے، اسی لیے ہم اس کی نیاز میں جبین کو اپنے جھکاتے ہیں کہ اے خدا تو ستار العیوب ہے، تو عیوب کا پوشیدہ رکھنے والا ہے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں اے بندہ خدا وہ عیب کو چھپانے والا ہے، لیکن وہ عیب جب تو چھپا رہا ہے، اللہ تیرے عیب کو چھپا رہا ہے، تو عیب کے چھپنے سے تو مغرور نہ ہو جانا، یہ تیرا غرور تیرے کو لے کر ڈوب جائے گا۔ وَمَغْرُورٌ بِالسَّتْرِ عَلَيْهِ، کتنے لوگ ہیں کہ جو غرور کرتے ہیں کہ جو کہ اللہ کے طرف سے گناہوں کے پردہ پوشی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو مولا نے ارشاد فرمایا وَمَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ عَلَيْهِ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج لوگوں کو پھلائیے اور پچکائیے، جب آپ لوگوں کو پھلاتے ہیں تعریف کیجئے، آپ کے جیسا کام کرنے والا نہیں، واقعاً آپ دیکھیے کیسے انسان مثال مشہور ہے چنے کی جھاڑ پر چڑھ جاتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو، مولا نے متوجہ کیا ہے، واقعاً علم الہی کے مالک ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ باب الہی کا بیان ہے کہ جو بیان کر رہے ہیں وَمَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بارے میں جب اچھے الفاظ سن لیتے ہیں تو آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے ایک بندے نے ہماری تعریف کی اور ہم آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نہ ایسا زمانہ آنا پائے، نہ ایسا وقت آنا پائے۔ یہ بہت عظیم چیز ہے۔ تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہوگا۔ واقعاً اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسے یہ ہمارے ائمہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ کیا ان تعلیمات کو ہم گلے نہیں لگائیں گے؟ کیا ان تعلیمات پر ہم عمل نہیں کریں گے؟ واقعاً محب علی، محب ائمہ ان تعلیمات پر عمل بھی کرتا ہے، ان تعلیمات کو گلے بھی لگاتا ہے۔ صرف یہ تعلیمات پر واہ واہ کر لینا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ کیا فرمایا میرے مولا نے، کیا بہترین قول ہے میرے مولا کا۔ عزیزان گرامی، بہترین قول میرے مولا نے اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ بہترین قول پر ہم بہترین انسان عمل پیرا ہو سکیں۔ ہمیں عمل کرنا ہے۔ بہترین قول ہے، بہترین انسان ایک شخص ہے، عمار دہنی نام ہے ان کا، اس کو روایت کرتے ہیں ورام ابن ابی فراس، بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے اسے نقل کیا ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ عمار دہنی قاضی ابی لیلہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، کوئی قضیہ تھا، ان کو بلایا گیا، قاضی نے بلوایا، بھائی آپ کو گواہی دینا ہے۔ انہوں نے گواہی دی۔ جب انہوں نے گواہی دی تو قاضی کہتا ہے کہ ہم تمہاری گواہی قبول نہیں کریں گے۔ عمار دہنی کہتے ہیں بھائی کیوں؟
بولے ہمیں معلوم ہے کہ تم رافضی ہو. لفظ رافضی یاد رکھیے گا. قاضی نے کیا کہا؟ قاضی ابی لیلی نے کیا کہا کہ ہمیں خبر ہے کہ تم رافضی ہو اور ہماری عدالت میں رافضی کی گواہی قبول نہیں کی جاتی. جیسے ہی انہوں نے سنا زارو قطار عدالت میں رونے لگے. جیسے ہی عمار دہنی زارو قطار عدالت میں رونے لگے تو قاضی اور جو افراد بیٹھے ہوئے تھے انہیں بڑا تعجب ہوا. قاضی نے کہا کہ عمار روتے کیوں ہو؟ اگر یہ جملہ میرا جملہ، میں نے کہا تم رافضی ہو، اگر یہ میرا جملہ تمہیں تکلیف پہنچایا ہے اور اس جملے پر اگر تمہیں ندامت ہے تو مجھے ظاہر کرو، اور اگر تم نادم ہو تو میں تمہاری فوراً گواہی کو قبول کر لوں گا. عمار ابھی تک رو رہے تھے، آنسو پوچھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اے قاضی، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں بلکہ میں اپنے لیے اور تیرے لیے رو رہا ہوں. بولے وہ کیا؟ بولے اس لیے میں رو رہا ہوں کہ تو نے مجھے رافضی کہا. اگر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور جو لقب تو نے مجھے دیا ہے اس لقب پر اگر میں پورا نہ اتر پاؤں تو میں وہاں کیا جواب دوں گا؟ بولے وہ کیسے؟ بولے سن، میرے مولا و آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، میں نے یہ سنا ہے کہ جب جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، وہاں پر اسے تبلیغ کرتے ہیں، خدا کی جانب سے مامور تھے تبلیغ پر تبلیغ کی. اس نے جب نہیں مانا، جناب موسیٰ نے رسیاں پھینکے، جادوگروں نے، ان جادوگروں کے رسی نے سانپ کی شکل اختیار کی. جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنے عصا کو پھینک دو. جناب موسیٰ نے عصا پھینکا اور وہ سب سانپ کو، وہ جو سپولی بنی ہوئی تھی جادوگروں کی، ان جناب موسیٰ کے اجداد نے سب سانپوں کو کھا لیا. جب جادوگروں نے یہ جناب موسیٰ کے معجزے کو دیکھا، غور کیجئے، وہ یہ جادوگر سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا کام جادو ہے، لیکن جناب موسیٰ نبی خدا ہے، یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ کام معجزہ ہے. انہوں نے کیا کیا؟ قرآن جا کے پڑھ لیجئے آپ. انہوں نے جناب موسیٰ کے پر ایمان لائے. ابھی تک وہ افراد جادوگر آئے کیوں تھے؟ بادشاہ کی طرف سے آئے تھے، بادشاہ کے جانب سے اس کی پشت پناہی کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. لیکن جیسے ہی حق سامنے آیا، تمام جادوگروں نے حق کو قبول کیا. اب فرعون وہ جو تکبر میں تھا، وہ جو اپنے کنگن کے سونے کے کنگن کو دکھا کر کہا کرتا تھا خدائی کا دعویٰ، جو اپنے موتی کے ہار کو دکھا کر خدائی کا دعویٰ، یعنی خدائی کا دعویٰ اپنی دولت پہ قرار دیتا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. آیت موجود ہے. امام فرماتے ہیں فرعون کہتا ہے ایک لفظ، وَرَفِضْتُمُونِی، تم نے مجھے چھوڑ دیا، یہ لفظ ہے. اب عمار کہتے ہیں کہ اس لفظ کو میرے مولا نے استعمال کیا ہے. رفضتمونی، کہ اے جادوگروں، فرعون کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے. اے قاضی، تو نے یہ لقب مجھے دیا ہے. واقعاً اے قاضی یہ سن لے کہ مولا نے فرمایا ہے کہ رافضی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اس چیز کو چھوڑ دے کہ جو خداوند تعالیٰ پسند نہ فرمائے. اب اگر میں قیامت میں پہنچوں گا اور کہیں گے کہ تیرا لقب ہے، تو ملقب ہے رافضی سے، اور تو اس چیز کو تو چھوڑتا ہی نہیں ہے کہ جس کو میں پسند کرتا ہوں یا پسند نہیں کرتا ہوں، تو عزیزان گرامی یہ بہترین لقب ہے. اگر رافضی کا ہے تو ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جو خداوند تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور اس چیز کو اپناتے ہیں جو خداوند تعالیٰ کو پسند ہے. یہ واقعاً بڑی عجیب چیز ہے. اور جب مولا نے سنا، ہمارے امام نے سنا ہے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے جب اس واقعے کو سنا ہے،
تو امام نے فرمایا عمار ہمارے مخالف کے دربار میں کلمہ حق انجام دیا ہے، کلمہ حق کہا ہے، اگر عمار کے گناہ آسمان سے زیادہ ہوں تو اللہ اسے معاف فرمائے گا، اور اگر اس کے نامہ اعمال میں رائی کے برابر نیکی ہوگی تو اللہ اس کی ہر نیکی کو اس دنیا سے 1000 گنا زیادہ کر دے گا۔ واقعاً ہمیں حق کہنا ہے، حق پر عمل کرنا ہے، اور خود یاد رکھیے استغنا اور اعتماد پیدا کرنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام استغنا کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ان العاقل بعلمہ وغنى الجاہل بمالہ، کہ عاقل اپنے علم کے ذریعے سے مستغنا ہوتا ہے، عاقل، اور جاہل اپنے مال کے ذریعے مستغنا ہوتا ہے۔ ہمیں جاہلوں والا کام انجام نہیں دینا ہے، وہ چیزیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوشنود اور راضی ہو ان چیزوں کا ہمیں انجام دینا ہے، اطاعت پروردگار انجام دینا ہے، پوری طرح سے اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھنا ہے، اللہ کی صفات پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا ہے خداوند تعالیٰ جس ایمان سے تو خوشنود اور راضی ہو ایسے ایمان سے ہمیں سرفراز فرما۔ خداوند تعالیٰ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انصار سے شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔